حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کروڑا کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانے والا بنایا۔ میلاد منانے کی بے شمار ترکیبیں ہیں۔ کوئی نعتیں پڑھ کر میلاد منا رہا ہے، کوئی بیان کر کے میلاد منا رہا ہے، کوئی جلوس نکال کے میلاد منا رہا ہے، کوئی جھنڈیاں لگا کے میلاد منا رہا ہے، کوئی لائٹیں لگا کر میلاد منا رہا ہے۔ اسی طرح میلاد منانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم میلاد والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں سیکھنے مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں۔ اور روایتوں میں یہ بھی دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے اس مجلس کو زیادہ پسند فرمایا کہ جو حلقہ لگا ہوا تھا سیکھنے سکھانے کی ترکیب ہو رہی تھی۔ یقیناً ہم بھی جب مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں تو حلقے لگائے جاتے ہیں، سیکھنے سکھانے کا عمل جاری ہوتا ہے، سنتیں سکھائی جاتی ہیں، دعائیں یاد کروائی جاتی ہیں، اور الحمدللہ بہت کچھ دینی فرائض دینیہ سیکھ کر ہم لوٹتے ہیں۔ تو آپ خود سوچیں کہ ایک محفل ہو جو ذکر الہی پر مشتمل ہو رہی ہے، اور ایک محفل مجلس ہو کہ جہاں پر سیکھنے سکھانے کا عمل ہے اور دین سیکھا سکھایا جا رہا ہے، اور یقیناً آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم ان لوگوں پر جا رہی ہے جو دین سیکھنے سکھانے پر لگے ہوئے ہیں۔ تو آپ خود بھی وہاں جا کر تشریف فرما ہوئے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایسی مجلسوں میں بیٹھیں کہ جہاں دین سیکھنے سکھانے کا جو ہے وہ سلسلہ جاری ہو، اور یہ مدنی قافلے الحمدللہ ہمیں یہ سب کچھ مہیا کرتے ہیں۔ آج ہمارے بچوں کی تربیت کا بڑا فقدان ہے۔ ہم اس کو اچھے سے اچھے اسکول میں جو ہے نا داخلہ دلاتے ہیں، ہمارا اسکول فلاں بچہ فلاں گرامر اسکول میں چلا جائے، فلاں ہائی کوالٹی جو ہے اس میں یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل جائے۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہمارے بچوں کے پاس اگر کچھ نہیں ہے تو وہ دین کی کمزوری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے بچوں کی آخرت کی فکر کریں۔ خود سوچئے کہ جب میرا بیٹا پیدا نہیں ہوا تھا اس وقت میری کیفیت کیا تھی، میں اللہ تعالیٰ سے کیسے مانگ رہا تھا کہ مولا ایک اولاد صالح اور نرینہ عطا کر دے۔ جب اس نے اولاد صالح اور ہمیں اولاد نرینہ عطا کر دی، اب اسے صالح بنانے کی بھی ذمہ داری تو ہم نے لینی ہے کہ ہم اسے صالح بنائیں، نمازی بنائیں، سنتوں کا پیکر بنائیں، ایسا مضبوط قلعہ بنا دیں کہ اس کا ایمان کوئی متزلزل نہ کر پائے۔ کیا خیال ہے؟ کرنا چاہیے نا؟ یہی شکرانہ ہے رب کا اس نعمت کا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت اولاد نرینہ کی عطا فرمائی ہے، اسے دین کی راہ میں استعمال کر دیجیے۔ آپ جب دین کی راہ میں اپنے بچوں کو دے دیں گے تو یہ کشتی نوح کی طرح ہے کہ جو کشتی نوح میں سوار ہو گیا وہ تباہی اس طوفان سے بچ گیا تھا۔ آج فی زمانہ گناہوں کی یلغار سے بچنا چاہتے ہیں تو خدا را اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو دین کی راہ پر جو ہے نا گامزن کر دیجیے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو کام آپ نہیں کر سکے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے دین کی راہ میں آنے کی برکت سے آپ کے بچوں کا ایمان بھی اور اعمال بھی دونوں کی محافظت فرمائے گا۔ الحمدللہ ہمارے مدنی قافلوں میں نیک اعمال پر عمل کرنے کا بھرپور طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ یہ کام کیسے کرنا ہے، آسانی کے ساتھ کیسے اس کو جو ہے نا اچیو کرنا ہے، اس کام کو کس طرح سے جو ہے نا وہ بجا لانا ہے۔ یہ کام مختصر سا ہے، کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں کیسا مدنی انقلاب برپا ہو جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم واقعی اپنے بچوں کو راہ راست پر لائیں تو پریکٹیکلی آگے آئیے۔ صرف زبانی جمع خرچ سے کام نہیں چلے گا کہ میں چاہتا ہوں میرا بچہ بہرا روی کا شکار نہ ہو، نہ بنے، میرا بیٹا جو ہے نا وہ سڑکوں کی جو ہے نا وہ رونق نہ بنے، بلکہ میرا بیٹا مسجد کا منبر سنبھالنے میں کامیاب ہو۔ تو انشاءاللہ یہ تبھی ہوگا کہ جب ہم اس کی فکر کریں گے اور اپنی آخرت کا خزانہ جمع کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہے کوئی ایسا کہ جو یہ کہے کہ میں خود بھی انشاءاللہ ساتھ لے کر مدنی قافلوں کا مسافر بنوں؟ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور آپ کی نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے اور آپ کو خوب خوب نیکی کی دعوت دینے والا قبول فرما لے کہ جسے رب نے قبول کر لیا آئے گا وہی۔ ارے ہم اپنے آپ کو پیش تو کر کے دیکھیں، میرا پروردگار تو رحیم و کریم ہے اور اس نے ہمیں اپنے محبوب رحمت للعالمین کے امتی ہونے کا شرف بخش دیا۔ اس سے بڑا انعام اور کیا ہوگا کہ جس کے لیے گزشتہ امتوں کے انبیاء خواہش کرتے رہے، ہمیں بن مانگے یہ نعمت مل گئی۔ تو یقیناً ہم بھی چاہیں گے کہ ہم اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنیں، اور نعمتوں کا شکر کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ جو نعمت ملے اس کا ذکر کریں، جو نعمت ملے اس پر عمل کریں، جو نعمت ملے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اس راہ پر چل پڑیں کہ جس سے ہمارا رب ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ جس پریشانی میں آج ہمارے گھر کے ماحول ہیں، پتہ نہیں میرا بیٹا باہر گیا ہے کہاں چلا گیا، میری بیٹی باہر گئی ہے پتہ نہیں کہاں چلی گئی،
کیا کس لوگوں کے ساتھ اس کی جو ہے نا وہ گیدرنگ ہو گئی ہے، کون سا فرینڈ سرکل ہے اس کا، ہمیں نہیں معلوم۔ لیکن اگر ہم نے اپنے گھر میں مضبوطی کر دی ہے اور اپنے بچوں کو دین سکھا دیا ہے اور اپنے بچوں کو صحیح اور غلط کا فرق سمجھا دیا ہے، تو کہیں بھی جائے میرا بیٹا مجھے فکر نہیں ہونی چاہیے کہ وہ جہاں بھی جائے گا نیکی کی دعوت دینے والا بن کر جائے گا۔ وہ جہاں پر بھی ہوگا، جس فرینڈ سرکل میں بھی ہوگا، انشاءاللہ چاہے کتنے ہی بگڑے ہوئے لڑکے اس کو کیوں نہ ملے، انشاءاللہ وہ ان کو نیکی کی دعوت دے کر راہ راست پر لے آئے گا۔ اور اس کے والد آپ کو فون کر کے کہیں گے کہ آپ کے بیٹے نے میرے بیٹے کو نمازی بنا دیا، آپ کے بیٹے نے میرے بچے کو سنتوں کا درد دے دیا، آپ کے بچے نے میرے سنتوں کو عشق رسول کا جو ہے نا وہ جامہ پہنا دیا۔ تو یقیناً یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا اور انشاءاللہ آپ کی نسلوں کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ یاد رکھیے، ہم سورہ بقرہ کا جو سنتے ہیں نا، اگر اس کا شان نزول اس پر جائیں تو وہ جو گائے تھی وہ کوئی اس کے والد نے نہیں چھوڑی تھی، بلکہ اس کی تین چار نسلیں اوپر کسی دادے نے جو ہے نا وہ اس گائے کو چھوڑا تھا۔ دیکھیے اس کے نیک اعمال نے اس نے اپنی نسل کو جو ہے نا کیسا وہ فائدہ پہنچایا۔ تو ہم بھی اگر آج نیک بن جائیں گے، اپنے بچوں کو نیکی کی طرف لائیں گے، تو انشاءاللہ ہمارا بھی بیڑا پار ہوگا۔ ہم سوچتے رہیں گے آج یہ پریشانی ہے، آج گھر میں یہ مشکل ہے، کیسے مدنی قافلے میں جائیں، کیسے مدنی قافلے میں سفر کریں گے، کیسے اجتماع میں اول تاخیر بیٹھیں گے، کیسے ہم مدنی مذاکرے میں وقت دیں گے، ہمیں تو فلاں کام کرنے ہیں۔ یاد رکھیے سارے کے سارے کام یہیں دھرے رہ جائیں گے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ اگر ہم نے اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے آج اپنے آپ کو ایکٹیو نہیں کیا تو کہیں ایسا نہ ہو یہی بیٹا جو آج ہمارے چھوٹپن میں بچپن میں بات مان رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے سامنے سر اٹھا کر کھڑا ہو جائے۔ لہٰذا آج ہی اپنے بچوں کی فکر کریں کہ یہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت عظیم نعمت ہے، اور اس نعمت کو بچانے کا صرف ایک واحد ذریعہ رہ گیا ہے، اور وہ ہے دین کی راہ، سنتوں کی راہ پر گامزن ہونا۔ خود بھی اپنی کوتاہیوں کو، کمیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے بچوں کو بھی الحمدللہ اس پر گامزن کر دیجئے۔ آپ دیکھیں گے کہ الحمدللہ جو کام آپ نہیں کر سکے، الحمدللہ دعوت اسلامی نے کر کے دکھایا۔ آج لاکھوں جو ہے وہ مسلمانوں کے بچوں کو راہ راست پر لگا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا کہ دعوت اسلامی کے جو ہے وہ زیر انتظام مدنی قافلے، اجتماعات اور مدنی ماحول کے صدقے ان بچوں کو گناہوں کی بھری زندگی سے نکال کر ممبروں پر بٹھا دیا۔ ہمارے بچے بھی الحمدللہ نیک اعمال کے عامل کامل بنے۔ کریں گے نا انشاءاللہ۔ محفل میلاد کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم جمع ہوں، سرکار کے اوصاف بیان ہوں، سنتیں بیان ہوں، اور درد دل پیدا کیا جائے، سوز مدینہ پیدا کیا جائے کہ ہم جب یہاں سے اٹھیں تو ایک اچھی نیت لے کر اٹھیں کہ آقا ہم آپ کے حقیقی میلاد منانے والے ہیں، ہم تو آپ کی راہ پر چلنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں تو آپ کی سنتیں چاہیے، ہمیں تو آپ کی محبت چاہیے، ہمیں آپ کی راہ چاہیے، جس طرح آپ ہم سے راضی ہو جائیں ہمیں ایسا اپنی زندگی کا انداز چاہیے۔ تو انشاءاللہ محفل میلاد کی کامیابی یہ ضرور ہے، جس گھر میں محفل میلاد ہوتی ہے آنے والے سال تک اللہ تبارک تعالیٰ اس گھر کو آفات و بلیات سے محفوظ کر دیتا ہے۔ لیکن اگر میں اپنے ہاتھ سے اپنے گھر میں مصیبتیں لے کر آؤں تو پھر خود سوچئے کہ کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نہیں بھیج رہا، ہمیں خود اپنے ہاتھ سے لے کر آؤں۔ کیسے لے کر آؤں؟ میں مدنی قافلے کا مسافر نہ بنوں۔ میرا بیٹا دیکھ رہا ہے یہ مدنی قافلے میں جاتے نہیں، مجھے کیسے بھیج سکتے ہیں؟ میں نمازی کیسے بنوں کہ میرے والد صاحب تو خود نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، تو میں کیسے نماز پڑھوں؟ میرے والد صاحب خود تو فلاں سنت کو جان بوجھ کر ترک کرتے ہیں، ارے میں کیسے سنتوں پر عمل کروں؟ تو میں اپنے ہاتھ سے اپنے گھر کو تباہ ہونے سے بچا دوں۔ تو انشاءاللہ میری آخرت سنورے گی، میری نسلوں کی آخرت سنورے گی، انشاءاللہ معاشرہ سنور جائے گا، اور جب معاشرہ سنور جائے گا تو انشاءاللہ ہر طرف سنتوں کی بہاریں عام ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق مرحمت فرمائے، تا حیات ہمیں دعوت اسلامی والا قبول فرما لے، اور تا حیات کے لیے اللہ عز و جل ہمیں مدنی قافلوں کا مسافر بنا دے کہ عاشقان رسول کے ساتھ سفر کر کے ہم انشاءاللہ اپنی آخرت کا خزانہ جمع کر سکتے ہیں۔ فی زمانہ صرف یہی ایک راہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں، ورنہ بڑی سے بڑی طاقتیں نہ بچ سکی ہیں نہ بچا سکی ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت کا خزانہ جمع کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس مہینہ کا مدنی قافلہ